کیا آپ کو کافی عرصے سے تیزابیت کا مسئلہ ہے اور آپ نے بہت سی ادویات استعمال کر لی ہیں لیکن آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تیزابیت کے مسئلے سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ کو کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، کون سی ایسی ڈائٹ ہے جسے فالو کرنا ہے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یہ تمام چیزیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ہوم ریمیڈیز بھی بتاؤں گی جن کا استعمال کر کے آپ تیزابیت کے مسئلے سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم اے کنسلٹنٹ ڈائٹیشین اینڈ نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر شمسہ ملک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے ایسڈ ریفلکس، گرڈ یا پھر گیسٹرو ایسوفیگیل ریفلکس ڈیزیز، یعنی کہ تیزابیت کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے آپ کو، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے اور آپ کو کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے بات کروں گی کہ تیزابیت کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہے تیزابیت ہونے کی؟ آپ رات کو کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹ جاتے ہیں، واک نہیں کرتے، اس لیے آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ لیٹتے ہیں تو آپ نے سرہانے والی سائڈ بہت ڈاؤن کی ہوتی ہے، بہت نیچے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ایسڈ ریفلکس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں، جو کہ منع ہے۔ آپ نے کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا۔ ایسڈ ریفلکس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو ایک ہی وقت میں بہت زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ ٹائٹ فٹنگ کلوتھس اگر آپ ویئر کرتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ تنگ کپڑے پہنتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے تو یہ آپ کو ایسڈ ریفلکس کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اسموکنگ یا پھر الکوہل کنزمپشن بھی ایک وجہ ہے ایسڈ ریفلکس کی۔ اگر آپ دل کی ادویات استعمال کر رہے ہیں یا پھر آپ دردوں کے لیے پین کلرز کا استعمال کر رہے ہیں تو لازماً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ان سے کہیں کہ وہ آپ کو اس طرح کی میڈیسنز دیں جو آپ کو ایسڈ ریفلکس کوز نہ کریں۔ اگر آپ کولڈ ڈرنک کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں یا پھر آپ چائے بہت زیادہ پیتے ہیں تو یہ بھی آپ کو تیزابیت کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اب آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ تیزابیت سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے کس ڈائٹ کو فالو کرنا ہے، کون سی خوراک لینی ہے جس کا استعمال کر کے آپ تیزابیت کے مسئلے سے نجات حاصل کر سکیں۔ نمبر 1، آپ نے ہائی فائبر فوڈز کا استعمال کرنا ہے۔ ایسی چیزیں جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کو فیلنگ آف فلنس دیں گی۔ پہلی بات، آپ کا پیٹ بھرا رہے گا، آپ زیادہ کھانا نہیں کھائیں گے اور آپ تیزابیت کے مسئلے سے بچ جائیں گے۔ ہائی فائبر فوڈ میں آپ بارلے کا استعمال کر سکتے ہیں، اوٹ میل لے سکتے ہیں، آپ براؤن رائس لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایسپیراگس کا استعمال کر سکتے ہیں، بروکلی کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ الکلائن فوڈز کا استعمال کریں۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور کنٹرول نہیں ہو پا رہا تو آپ نے کیلے کا استعمال کرنا ہے، یہ آپ کو تیزابیت سے نجات دے گا، یا پھر آپ بادام کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ ایک مٹھی بادام اگر آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو تیزابیت کے مسئلے سے نجات دیں گے۔ اگر آپ کو گرمیوں کے موسم میں تیزابیت کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ واٹر میلن یا پھر میلن کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ خربوزے یا تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، آپ واٹری فوڈز کا استعمال کر سکتے ہیں، ایسے فوڈ جو کہ رچ ان واٹر ہوتے ہیں، پانی کی مقدار جن میں زیادہ ہوتی ہے، جن میں کھیرا شامل ہے۔ آپ کھیرے کا استعمال کر سکتے ہیں جسے کوکمبر کہتے ہیں، آپ واٹر میلن کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر لیٹس سلاد پتے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تیزابیت سے نجات کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے پانی کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے واک بھی لازمی کرنی ہے۔ آپ ہر کھانے کے بعد 10 منٹ تک واک لازمی کریں گے جن کو تیزابیت کا مسئلہ ہے۔
اس سے آپ خود محسوس کریں گے جو ڈائٹ آپ کو بتائی ہے اس کا استعمال کریں، اور آج ساتھ میں واک بھی لازماً کریں، کھانا کھانے کے فوراً بعد 10 منٹ کی واک کریں، اس سے آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ آپ ادرک کا قہوہ بنا کر لے سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے ہاضمے کو ٹھیک کرے گا اور آپ کو ایسڈ ریفلکس سے بچائے گا، کیونکہ ادرک کی اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز بھی ہیں اور یہ الکلائن ان نیچر بھی ہے، اسی لیے یہ آپ کو تیزابیت اور معدے اور آنتوں سے متعلق تمام مسائل سے نجات دلاتا ہے۔ آپ پودینہ لیں، 4 سے 5 پتے پودینے کے لے لیں، 1 انچ ادرک کا ٹکڑا لیں اور 1 چائے کا چمچ آپ سونف لیں گے، 1 انچ دار چینی کا ٹکڑا لیں گے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے 2 کپ پانی میں ڈال کر چولہے پر رکھ دینا ہے، اس کو پکانا ہے 5 منٹ تک۔ جب 2 کپ پانی 1 کپ پانی رہ جائے تو آپ نے اسے چولہے سے اتار لینا ہے۔ اب آپ اس کو چھان لیں گے اور جو پانی ہے یعنی کہ قہوہ ریڈی ہو گیا ہے، اب آپ اس میں آدھا چائے کا چمچ شہد ڈالیں گے۔ اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ 1 چمچ شہد بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے قہوے کی طرح سپ سپ کر کے پینا ہے، اس سے آپ کو تیزابیت کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہاضمہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا۔ میٹ کی اگر میں بات کرتی ہوں تو آپ بڑے گوشت کا استعمال نہیں کریں گے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تیزابیت کا مسئلہ اگر آپ کو بہت زیادہ ہے تو آپ چکن یا پھر فش کا استعمال کر سکتے ہیں، بڑا گوشت آپ نے استعمال نہیں کرنا، آپ نے کوشش کرنی ہے ایسا گوشت لیں جو لو ان فیٹ ہو، یعنی کہ آپ مرغی کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں یا پھر مچھلی کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ دونوں آپ کے لیے سیف ہیں۔ آپ نے جو فوڈ استعمال نہیں کرنے ان کی اب بات کر لیتی ہوں۔ آپ نے جو سٹرس فروٹس ہوتے ہیں جو کہ تیزابیت کو بڑھا سکتے ہیں ان کا استعمال نہیں کرنا، جیسا کہ آج کل لیمن آپ استعمال کرتے ہیں، وہ تیزابیت کو بڑھا سکتا ہے بہت سے لوگوں میں، آپ نے لیمن کا استعمال نہیں کرنا، اورنج کا استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہے تو خاص طور پر رات کے وقت آپ نے لیمن اور اورنج تو بالکل استعمال نہیں کرنے۔ آپ نے ایسی چیز استعمال نہیں کرنی جو کہ فرائیڈ ہے، جیسے کہ آپ فرائز کا استعمال نہیں کریں گے، آپ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنے سے پرہیز کریں گے، نمک کا زیادہ استعمال نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ مرچ مسالوں کا بہت زیادہ استعمال بھی آپ کی تیزابیت کو بڑھا سکتا ہے۔ آپ نے تیزابیت سے بچنے کے لیے اس کا استعمال کم سے کم کر دینا ہے۔ کوشش کریں کہ کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، سافٹ ڈرنکس، ان کا استعمال بھی آپ بند کر دیں گے جب تک آپ کا تیزابیت کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، کیونکہ یہ تمام چیزیں ٹریگر کرتی ہیں ایسیڈیٹی کو، آپ کی باڈی میں آپ کو ایسڈ ریفلکس لانے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، تو آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ایک اور بہت ہی افیکٹو ہوم ریمیڈی ہے جس کا استعمال کر کے آپ تیزابیت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہے پودینے کی چائے۔ اگر آپ پودینے کی چائے بنا کر استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کافی حد تک فرق محسوس کریں گے۔ ایک بڑی بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سٹریس سے دور رکھنا ہے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سٹریس سے دور رکھیں۔ اگر آپ کو سٹریس ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے سٹریس کو کم کریں، کیونکہ یہ بھی ایسڈ ریفلکس کی طرف آپ کو لے جا سکتا ہے، تیزابیت کے مسئلے کو اور زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ آپ نے ایسڈ ریفلکس سے بچنے کے لیے ایک اور ریمیڈی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں، بلکہ آپ نے مسٹ فالو کرنا ہے۔ جو تیزابیت سے بچنا چاہتے ہیں، آپ نے ہر کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لینا ہے، یا پھر آپ آدھا چائے کا چمچ شہد استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاضمہ بھی ٹھیک ہوگا اور آپ کا تیزابیت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ دوسری بات جس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، آپ نے کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا، ہمیشہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 1 گلاس پانی پی لیا کریں۔ اگر آپ کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے تو آپ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پانی پئیں گے۔ اگر آپ نے تیزابیت کے مسئلے سے نجات حاصل کرنی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ ان تمام باتوں کو فالو کریں گے، ان تمام چیزوں کو فالو کریں گے۔ آپ نے سونے سے پہلے
1 گھنٹہ پہلے آپ نے 1 گلاس نیم گرم پانی پینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہوگا، جس سے آپ کا تیزابیت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ صبح اٹھنے کے فوراً بعد کبھی بھی کوئی چیز نہ لیا کریں، بلکہ 1 گلاس نیم گرم پانی کا استعمال کیا کریں۔ اس سے آپ کے جو ڈائجسٹو ٹریک ہے وہ صفائی ہو جاتی ہے اس کی، اور آپ کو کبھی تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہمیشہ آپ نے رات کا کھانا 2 گھنٹے سونے سے پہلے کھا لینا ہے۔ آپ نے کھانا کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک کوئی نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، اپنا واک کر سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں 6-7 بجے تک آپ اپنا رات کا کھانا کھا لیا کریں۔ رات کو جس جگہ پر آپ سوتے ہیں اپنی سرہانے والی سائڈ اونچی رکھا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ایسڈ ریفلکس کا مسئلہ ہے یہ کافی حد تک سورٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ ہمیشہ آپ نے چھوٹے چھوٹے میل میں کھانا کھانا ہے، اسمال میلز لیا کریں۔ کبھی بھی ایک ہی ٹائم پر بہت زیادہ نہ کھا لیا کریں، اس سے بھی آپ کو تیزابیت کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام چیزیں سمجھ لگ گئی ہوں گی۔ آپ کے ساتھ تمام چیزیں میں نے ڈسکس کر دی ہیں۔ اگر آپ کا پھر بھی کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی پوچھیں، اور ان تمام چیزوں کو فالو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ تیزابیت کے مسئلے سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی تمام نیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کو تیزابیت کا مسئلہ ہے، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ، تاکہ آپ کی وجہ سے ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔